पे ने اسرائیل میں سرخ بکریوں کے بارے میں افواہیں سنی ہوں گی، خفیہ مقامات پر رکھے ہوئے مویشیوں کی سرگوشیوں اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیاں۔ شاید اپنے تھوڑی دیر پہلے حماس کا یہ بیان بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سرخ بکریاں تھیں جنہوں نے آپریشن کو ہوا دی الاقصی سیلاب۔ یہ ٹھیک ہے، بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گایوں کی موجودگی نے 7 اکتوبر کو حماس کے ترجمان کے مطابق قتل عام کو جنم دیا۔ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ تمہارے لیے ایک سرخ بچہ لائے جس میں کوئی عیب نہ ہو اور جس پر کبھی جوا نہ آیا ہو، حفظ کوئی عیب، کوئی داغ نہیں، بے جوڑ بے عیب بچیا کوشر بن جاتی ہے جب ایسے بال نظر آتے ہیں جو یکساں طور پر سرخ نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں کامل ہونا پڑے گا۔ ان لال بچھڑوں کا کیا ہوگا؟ کم از کم گائے کے نقطہ نظر سے ان کی قسمت اچھی نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر جلائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گوبر سمیت۔ تاہم ان کی موت زندگی لاتی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کاہن کی مناسب قربانیوں کے لیے ضروری تھی، اور الیزر کاہن اس کے خون میں سے کچھ اپنی انگلی سے لے کر خیمہ اجتماع کے سامنے کی طرف 7 بار چھڑکے، اور گائے اس کی نظر میں جلا دی جائے گی۔ اس کی کھال، اس کا گوشت اور اس کا خون اور اس کے گوبر کو جلایا جائے۔ پھر کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور اپنے جسم کو پانی سے نہلائے اور اس کے بعد وہ خیمہ گاہ میں آ جائے، لیکن کاہن شام تک ناپاک رہے گا۔ گائے کو جلانے والا اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور اپنے جسم کو پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے گا، اور جو آدمی پاک ہوگا وہ گائے کی راکھ کو جمع کر کے خیمہ کے باہر کسی صاف جگہ پر جمع کر دے، اور وہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی کے لیے پانی کے لیے رکھے جائیں گے۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ جمعرات کی سپہر 15 ستمبر 2022 شام 5 بجے 5 بے عیب سرخ بچیا اسرائیل پہنچے۔ وہ اصل میں ٹیکساس میں دیکھے گئے تھے اور پورے راستے امریکہ سے اڑائے گئے تھے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ایک یہودی مندر کی بحالی کے لیے وقف ہے۔ یہ ٹھیک ہے، انہیں کچھ بہترین سرخ بچھڑے ملے ہیں۔ انہیں محتاط نگرانی میں رکھا جا رہا ہے، اور سب ایک ہی جگہ پر نہیں ہے۔ 3 شیلوں میں ہیں اور عوام دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیگر کو محفوظ طریقے سے کہیں اور رکھا جا رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کسی نامعلوم مقام پر ایک بڑی قربان گاہ تیار کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ایسی چیز کو جلایا جا سکے جو ابھی تک بالکل سرخ ہے، شاید فسح کے موقع پر اس کے 50 دن بعد شاوت ہفتوں کی عید پر۔ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن موسیٰ کے قانون کے لیے وقف کرنے والوں کے لیے یہ جتنا ہی دلچسپ ہو سکتا ہے، یہ اسرائیل کے دشمنوں کے لیے ایک شدید اشتعال انگیزی سے کم ثابت نہیں ہوا۔ ہم حکومت کرنے والی عالمی طاقتوں کے درمیان تعلیم یافتہ، شراکت دار اور نااہل لوگوں کو یاد کرنے کے لیے 100 دن پیچھے دیکھتے ہیں۔ جنگل کے قانون کے ذریعے انہیں ایک ایسی جارحیت کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے راستے القدس اور الاقصی کے خلاف اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اس کے حقیقی وقتی اور مقامی تقسیم کے آغاز کے ساتھ اور سرخ گایوں کو ایک درخواست کے طور پر لانا تھا، ایک قابل نفرت مذہبی افسانہ جو اس کی عرب شناخت کے قلب میں ایک پوری قوم کے جذبات کے خلاف جارحیت کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس کے نبی کے راستے رات کا سفر اور آسمان پر چڑھائی ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر کو ہونے والے پورے آپریشن کو الاقصی سیلاب کا نام دیا گیا تھا۔ الاقصی ہیکل ماؤنٹ پر سرمئی گنبد والی مسجد ہے۔ بیل کے لیے سرخ چیتلے کی طرح سرخ بچھڑوں کی خبر نے دیکھنے والی اسلامی دنیا کو یہ اشارہ دیا ہے کہ شاید ہیکل ماؤنٹ ہمیشہ کے لیے صرف ان کا نہیں رہے گا۔ ٹیمپل ماؤنٹ پلازا اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کے بارے میں خدشات تشدد کے متعدد پھیلنے کا سبب بنے ہیں، اور یہ خبر اتنی ہی آگ لگانے والی ہے۔ لہٰذا اب ہمارے پاس اپاکلپٹک گائے ہیں جو بائیں اور دائیں پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ مذہبی یہودی پرجوش بے تابی سے تیسرے ہیکل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مشتعل دہشت گرد گروہ ایسی چیز کے کسی بھی امکان کو ناکام بنانے کے اپنے عزم میں انتہائی تشدد کا سہارا لے رہے ہیں، اور پوری دنیا کے گمراہ عیسائیوں نے ان کی حمایت کی ہے، ایک طرف دوسری طرف۔ اور آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تینوں روایات میں پیشن گوئی ادب کی ایک پوری لائبریری۔ یہ جاننا مشکل ہے کہ تیسرا یہودی ہیکل ٹیمپل ماؤنٹ پر کیسے عقب ظاہر ہو سکتا ہے، حالانکہ وہاں اتنی گنجائش موجود ہے کہ بغیر کسی چیز کو تباہ کیے ہیکل کو بنایا جا سکے۔ وقت بتائے گا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ ایک چیز یقینی طور پر ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے لوگ تیار ہیں
اور انتظار کر رہے ہیں، اور اجازت ملنے کے بعد مہینوں میں پوری چیز تیار ہو سکتی ہے اور کام کر سکتی ہے۔ تعمیر کرنے کی جگہ کے علاوہ صرف ایک ہی چیز نے انہیں روک رکھا تھا، وہ تھی سرخ گائے کی راکھ کی عدم موجودگی۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ رکاوٹ بہت قریب میں دور ہو جائے گی۔ مستقبل تیسرا مندر تعمیر کیا جائے گا، لیکن اس کی بھی بے حرمتی کی جائے گی، کلام پاک کے مطابق۔ تاہم اس عمر کے آخر میں مسیح آئے گا اور ہیکل کے پہاڑ پر داؤد کے تخت پر اپنی صحیح جگہ لے گا۔ اس کے بوجھ کے جوئے کے لیے اور اس کے کندھے کے لیے لاٹھی، اس کے ظالم کی لاٹھی تم نے امدان کے دن کی طرح توڑ ڈالا، کیونکہ جنگ کے ہنگامے میں روندنے والے جنگجو کے ہر جوتے اور خون میں لتھڑا ہوا لباس آگ کے ایندھن کے طور پر جلا دیا جائے گا۔ کیونکہ ہمارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا، ہمیں ایک بیٹا دیا گیا ہے، اور حکومت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام حیرت انگیز، مشیر، غالب خدا، ابدی باپ، امن کا شہزادہ کہلائے گا۔ شیطان جانتا ہے کہ اس کا وقت کم ہے، وہ اس منصوبے کا پرتشدد مخالف ہے اور اپنی پوری طاقت سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، لیکن تم خداوند قادر مطلق کو نہیں روک سکتے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دوران ہم جو خادونت سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرنے اور تیار ہونے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کیا لگتا ہے؟ ہمیں اپنی زندگیوں میں ناپاکی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔